بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اجودن کے اطراف میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک مسلمان روغن گر تیل بیچنے والا تیلی رہتا تھا۔ دیپال پور کے حاکم نے گاؤں پر حملہ کیا، مقامی باشندوں کے گھر جلا دیے اور مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ روغن گر کی بیوی بے حد حسین تھی۔ اتفاق سے اس پر کسی فسادی کی نظر پڑ گئی اور وہ اسے مال غنیمت سمجھ کر لے گیا۔ روغن گر کو اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ وہ اس کی تلاش میں بستی بستی پھرا لیکن اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ اس کی حالت دیوانوں سی ہو گئی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ اجودن میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا جا، وہی تیرے درد کی دوا کر سکتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اصول تھا کہ جب کوئی پریشان حال شخص آتا تو سب سے پہلے اس کے لیے کھانا منگواتے۔ جب خادم نے روغن گر کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو وہ نہایت شکستہ لہجے میں بولا، مدت ہوئی میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے غم کی شدت کا احساس ہوا۔ آپ نے پوچھا تو اس حالت کو کیسے پہنچا؟ اس نے مکمل حال بتایا اور کہا، اس کے بغیر یہ زندگی عذاب ہے۔ اگر آپ کے پاس میرے غم کا علاج نہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کھانا کھاؤ، عجب نہیں کہ حق تعالیٰ تمہاری پریشانیاں دور فرمائے۔ اس نے آپ کے اصرار پر 2-4 لقمے حلق سے اتارے لیکن یوں جیسے وہ کانٹے نگل رہا ہو۔ کھانے کے بعد اس نے وحشت زدہ انداز میں پوچھا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے اسے تسلی دی اور فرمایا، کچھ دن تک میرے پاس رہو۔ روغن گر مجبور خانقاہ کے ایک گوشے میں جا پڑا۔ اگر اس طرح کے ہر گھنٹے بعد آ کر آپ سے فریاد کرتا کہ ابھی تک اس کی بیوی نہیں ملی، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہر بار خندہ پیشانی سے اسے تسلی دیتے اور پھر اپنے مریدوں سے فرماتے، دیکھو عشق کی آگ نے اس کی روح تک کو جلا ڈالا ہے، اگرچہ اس کا عشق دنیاوی ہے لیکن سچا ہے۔ 2 دن گزر گئے، روغن گر مایوس ہو گیا۔ تیسرے دن ایک عجیب بات ہوئی۔ دیپال پور کے حاکم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اجودن کے منشی کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ اگرچہ منشی بے قصور تھا لیکن کسی نے مخبری کی کہ وہ حاکم کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سپاہی جب اسے گرفتار کر کے لے جانے لگے تو اس نے سپاہیوں سے کہا، اگر تم لوگ مجھے چند لمحے کے لیے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر جانے دو تو میں تمہیں بڑی رقم انعام میں دوں گا۔ ویسے تو شاید سپاہی رضامند نہ ہوتے لیکن رقم کی لالچ میں وہ مان گئے۔ جب منشی زنجیروں میں جکڑا ہوا آپ کی خانقاہ تک پہنچا تو آپ نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بولا، سرکار میں بے قصور ہوں لیکن یہ لوگ مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے سوا میرا کچھ آسرا نہیں۔ آپ کچھ لمحے سوچتے رہیں اور پھر آپ نے اس منشی سے پوچھا، اگر حاکم تجھ پر مہربان ہو جائے تو ہمیں کیا دو گے؟ وہ بولا، میں اپنا سارا مال و اسباب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، وہ شکرانہ میں نے تجھے ہی بخش دیا۔ مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ حاکم تجھے رہا کر دے گا، تجھے خلعت فاخرہ سے نوازے گا اور تحفے کے طور پہ تجھے ایک کنیز بھی دے گا۔ تم وہ کنیز روغن گر کے حوالے کر دو گے۔ منشی نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کرے گا۔ آپ نے روغن گر کو طلب کیا اور منشی سے کہا، تم کنیز اس شخص کو دے دینا۔ روغن گر روتے ہوئے بولا، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں 8 کنیزیں خرید سکتا ہوں لیکن مجھے اپنی بیوی کے سوا کسی عورت کی رفاقت کا گوارا نہیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، تم صرف میرے کہنے پر اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ مجبوراً روغن گر منشی کے ساتھ چلا گیا۔ سپاہیوں نے منشی کو قید خانے میں بند کر دیا اور روغن گر مایوس قید خانے کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن منشی کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حاکم سخت غصے میں تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ منشی کو سخت سزا ہوگی لیکن جیسے ہی حاکم نے منشی کی طرف دیکھا بے اختیار بولا، تو سازشی نہیں ہو سکتا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ منشی کی زنجیریں کھول دی جائیں۔ حاکم نے منشی کے لیے کرسی منگوا کر اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس سے معذرت کی۔ پھر اس نے منشی کو قیمتی خلعت اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بھی تحفے میں دیا۔ جب منشی انعام لے کر پلٹنے لگا تو حاکم نے ایک برقع پوش خاتون کی طرف اشارہ کیا اور یہ کنیز تیری خدمت کے لیے ہے۔ پھر حاکم نے پوچھا، کچھ اور چاہتا ہے؟ منشی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ حاکم کی عنایت کا شکریہ ادا کر کے اور واپسی کی اجازت لے کر چل پڑا۔ برقع پوش کنیز اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ جب منشی حوالات کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا روغن گر اداس بیٹھا تھا۔ یکایک کنیز دوڑی اور جا کر روغن گر سے لپٹ گئی۔ روغن گر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کنیز نے نقاب الٹ دیا۔ تمہاری بیوی۔ روغن گر کو سکتہ سا ہو گیا۔
کچھ دیر بعد وہ چیخیں مار کے رونے لگا۔ بابا بابا، اس کی بیوی حیرت زدہ ہو گئی۔ کسے پکار رہے ہو؟ اسے جس کی دعاؤں کی طفیل مجھے تیرا دیدار ہوا۔ روغن گر زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو میں اسے آنکھ میں جل کے راکھ ہو چکا ہوتا۔ منشی نے پورا واقعہ سنا تو اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ خدا شیخ کو سلامت رکھے کہ انہیں دیکھ کر ہمارے بے قرار دل کو سکون پاتے ہیں۔ اجودن پہنچ کر روغن گر آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ آپ نے پوچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ عشق کی وہ آنکھ چاہتا ہوں جو کبھی نہ بجھے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ روغن گر آپ کے ہلکے ارادات میں داخل ہو کر عشق حقیقی کی منزل تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔